میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس پوری کائنات کو محض اپنے تعارف کے واسطے بنایا، تاکہ بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے تک انسان پہنچ سکے، اور جو بنی ہوئی چیزوں میں کھو جاتے، جو بنی ہوئی چیزوں کے ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ اللہ تک کبھی پہنچ نہیں پا اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نہ ماننے والوں میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ماننے والے ان بنی ہوئی شکلوں سے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نہ ماننے والے ان بنی ہوئی شکلوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ چاند کو دیکھتے ہیں، چاند میں ہی کھو کر رہ گئے، ستاروں کو دیکھ رہے، ستارے ہی میں کھو کر رہ گئے، دریاؤں کو دیکھ رہے، بہتا ہوا اسی میں کھو کر رہ گئے۔ یہ اللہ کے نہ ماننے والوں کو ٹکر، اس واسطے یہ کہا گیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو شکلیں بنائی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کے واسطے پوری طریقے سے کا۔ ایک چرواہا کل سے گزر رہا ہے، وہ شیر کا پنجہ پڑا ہوا دیکھے گا، سمجھ جائے گا یہاں سے شیر گزرا ہے۔ وہ دیکھے گا یہاں پر بکری کی مینی پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھ جائے گا آگے بکری ہے۔ وہ دیکھے گا شیر ہاتھی کی لیٹ پڑی ہوئی ہے، وہ سمجھ جائے گا یہاں سے ہاتھی گزرا ہے۔ وہ دیکھے گا یہاں شیر کی لیٹ پڑی ہوئی ہے، سمجھ جائے گا آگے خطرہ ہے۔ جب ایک شیر کے پنجے سے شیر کو پہچانا جا سکتا ہے، پھر ان آسمان اور زمین سے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا جا سکتا؟ اس آسمان اور زمین سے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا جا؟ اس واسطے ان کے اوپر بیٹھ کر مستقل طور پر غور کرنا چاہیے۔ جب یہ بنی ہوئی بھی آسمان اتنا بڑا ہے، یہ بنا ہوا چاند جس میں روزانہ نظر آ رہا ہے، اور سورج روزانہ اپنی منزلیں پار کر رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ روزانہ سورج اپنی منزلیں پار کر رہا ہے، روزانہ سا چاند اپنی منزلیں پار کر رہا ہے۔ سورج ایک لمحہ آگے پیچھے ساری دنیا کی طاقتیں بہتر نہیں کر سکتی، چاند کو ایک لمحہ آگے پیچھے ساری دنیا کی طاقتیں بہتر نہیں کر سکتی۔ ہم جن وزیروں کی طاقتوں کو طاقت سمجھتے ہیں، جن بادشاہوں کی طاقتوں کو طاقت سمجھتے ہیں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی اور کہا دیکھو اللہ پالنے والے ہیں، اللہ کھلانے والے۔ کہنے لگا نہیں تو میں کھلانے والا، میں پالنے والا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی ہے، اسے ہم نے سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا ہے، اسے سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا تھا، اسے بلا کر قتل کروا دیا۔ اور جو ایک آزاد آدمی سب کے اوپر پھر رہا تھا، اسے بلا کر قتل کروا دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں زندہ رہتا ہوں، میں مارتا ہوں، یہ آدمی آزاد تھا، اسے بلا کر میں نے قتل کر دیا۔ یہ آدمی سزائے موت سن کر اسے قتل ہونا تھا، اس کے قتل کا وقت تھا، اسے میں نے آزاد کر دیا۔ گویا میں بودوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندہ تو بندہ ہے میرا نعوذ۔ میرے محترم سمجھنا پڑے گا، ہماری عقل بہت محدود دائرے کے اندر ہے، ہماری عقل وہ نہیں سمجھ سکتی۔ ایک گلاس کے اندر سمندر نہیں آ سکتا، ایک چمچے کے اندر پورا گلاس نہیں آ سکتا۔ جو ایک گلاس کو چمچے میں ڈالنا چاہے گا اسے ناسمجھ کہا جائے گا، جو ایک سمندر کو گلاس میں بھرنا چاہے گا اسے ناسمجھ کہا جائے گا۔ اس واسطے جتنا عقل کی دائرہ ہے اتنا ہی انسان کو سوچنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو اگر تمہارے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو میرا رب ہر دن سورج نکالتا ہے، ہر دن مشرق سے سورج نکلتا ہے، ہر دن مغرب میں جا کر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تم صرف ایک دن ایسا کر کر دکھا دو کہ مغرب سے سورج نکلے اور مشرق میں جا کر غروب ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وقت سے میرے محترم سازر شیخ نے فضائل کے اندر نقل کیا ہے کہ جتنی بھی بنے ہوئے نقشے ہیں، جتنے بھی آسمان، چاند، ستارے ہیں، ان ساری چیزوں پر غور کرنا یہ 80 سال عبادت نقل کرنے سے بہتر ہے کہ جب چاند اتنا بڑا بنا ہوا ہے، اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ جب سورج اتنا بڑا بنا ہوا ہے، اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ جب یہ زمین چل رہی ہے، اس کو بنانے والا کیسا ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ
یہ تعارف کر رہے ہیں اور ایسے آسان طریقے سے تعارف کروا رہے ہیں کہ کمزور سے کمزور ذہن والا اس طریقے پر چل کر تعارف تو آپ کو پہچان سکتا ہے. اب ایک دیہات یہ گاؤں کا رہنے والا اس طریقے پر چل کر اتنی تیز مطالعہ ہر ایک کو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آسان طریقے لے کر آتے ہیں جو ساری مخلوق کے واسطے ہوتے ہیں, ساری انسانیت کے واسطے ہوتے ہیں. بہت پڑھے لکھوں کے لیے صرف وہ طریقے نہیں ہوتے, بڑے سمجھدار لوگوں کے لیے وہ طریقے نہیں ہوتے. اس واسطے کہا جاتا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ ایسا کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا کہ مجلس میں بیٹھا ہوا ایک دیہاتی بھی سمجھ جایا کرتا تھا, مجلس میں بیٹھے ہوئے علی ابن ابی طالب کی سمجھ جایا کرتا. وہ کہاں بلاغت کے امام اور کہاں یہ جہاد کا رہنے والا آدمی, ایسا کلام ہوا کرتا تھا ہمیں سمجھ جائے. یہ انبیاء کے کلام کے پاس سے یہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے ہیں, اپنی والدہ کے پاس آئے. والدہ مجھے کون کھلاتی ہے؟ بیٹا میں تمہیں کھلاتی ہوں. والدہ آپ کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹا تمہارا باپ آذر ہمیں کھلاتا ہے. والدہ آذر کو کون کھلاتا ہے؟ بیٹا نمرود آذر کو کھلاتا ہے. ماں نمرود کو کون کھلاتا ہے؟ نہ بیٹا نہ, نمرود تو نعوذ باللہ رب الارباب ہے, جتنے بھی رب ہیں سب کا کھلانے والا نمرود. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ پوری دنیا کا خلاصہ ہے, یہ ساری انسانیت کا خلاصہ ہے کہ جہاں سے نظر آتا ہے وہاں سے کچھ ہوتا نہیں ہے, جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نظر نہیں آتا. جہاں سے ہوتا نہیں وہاں سے نظر. نمرود سے ہوتا ہوا نظر آ رہا, نمرود سے کچھ ہوتا نہیں ہے. والد سے ہوتا ہوا نظر آ رہا, والد سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ماں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا, ماں سے کچھ ہوتا نہیں ہے. دکان سے, کھیت سے, کاروبار سے, تجارت سے, دواؤں سے, حکومتوں سے, جتنے بھی نقشے پھیلے ہوئے ہیں دنیا سے, ان سب سے کچھ نہیں ہوتا. تنے تنہا اللہ کے درنے سے سب کچھ ہوتا ہے. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سنتیں ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں, خود فرض پڑھا رہے ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں, نوافل ہیں اس میں پڑھ رہے ہیں. حضرت فرمایا کرتے ہیں اگر ہم لفظ رب پر غور کریں تو نہ جانے ہم نے اللہ کے علاوہ کن کن شکلوں پر بنایا. رب کہتے ہیں اس کو جو ہر وقت کی ضرورت کو پورا کرے وہ رب ہے, جو بغیر شکلوں کے پالے وہ رب ہے, جو پالنے میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ رب ہے, جو بغیر کہے سن لے وہ رب ہے, جو ہر جگہ ضرورت پوری کر رہا ہے وہ رب. ماں کے پیٹ میں بچے کو پال رہے, یہاں پالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, یہاں ماں کی ناک کے ذریعے بچے کی ناک میں غذا پہنچائی جا رہی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پالنے کا نظام ہے. ماں کا غلیظ خون ہے جس سے بچہ بن رہا ہے, سے بچہ بن رہا ہے, جس سے بچے کی غذا جا رہی ہے. ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا, اب ماں کی چھاتی کے دودھ سے بچہ پل رہا ہے, خدا پال کر دکھا رہے ہیں, اب دانت نکل کر آ گئے, روٹی سے بچہ پل انسان پل رہا ہے, اب دانت جڑ گئے دوبارہ دودھ تلیے. ہر وقت کی ضرورت اللہ پوری کر سکتا. ہم ابھی لگ پر غور نہیں کرتے, اور یہ رب کا یقین دل میں بٹھانا ضروری ہے. صرف معلومات کافی نہیں بلکہ اس پر یقین ہونا یہ اصل بنیادی چیز ہے. اس پر کیا ہونا؟ یقین. حضرت فرمایا کرتے تھے قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ معلومات پر نہیں چلے گی, قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ معلومات پر نہیں چلے گی, قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ یقین کے اوپر چلے گی, اس کے اوپر چلے گی. بڑی پیاری مثال دیا کر سکتے, آپ بہار والے خوب جانتے ہو, ہر گھر کے اندر ایک چائے کی کیتلی ہوتی ہے, چائے دھپتی ہے کیتلی کے اندر. حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے چائے کی کیتلی ہوتی, جیسے چائے کی کیتلی ہوتی. چائے کی کیتلی کے اندر پانی ڈالو گے پانی نکلے گا, چائے کی کیتلی کے اندر دودھ ڈالو گے دودھ نکلے گا. ہو نہیں سکتا ایسا ایک آدمی پانی بھرے دودھ نکل جائے, ایک آدمی دودھ پانی نکل کر آ جائے, جو بھرو گے وہ نکلے گا چائے کی کیتلی کی طرح. دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ جیسے چائے کی کیتلی, اس میں یقین بھرا ہے تو اب قبر کے اندر یقین نکلے گا. جسے یقین ہے کہ کھیت نہیں پالتا, جسے یقین ہے دکان نہیں پالتی, جسے یقین ہے کاروبار نہیں پالتا, جسے یقین ہے ڈاکٹروں کی دوا سے شفا نہیں ملتی, اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے, وہ کہے گا جب اسے کوئی شکل نظر نہیں آئے گی اور اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا, یہ جواب میں کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ.
اور جس کے سامنے یہ ساری شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، جس کے سامنے یہ سارے نقشے پھیلے ہوئے ہوں گے، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا مجھے پالنے والا کون ہے۔ دنیا میں مجھے کاروبار پال رہا تھا، دنیا میں مجھے کھیت پال رہا تھا، دنیا میں مجھے فلاں دکان پال رہی تھی، یہاں وہ نہ دکان نظر آ رہی ہے نہ وہ کھیت نظر آ رہا ہے، اب میں نہیں جانتا میرا پالنے والا تو۔ محترم، سب سے پہلی محنت وہ یقین کے بنانے کی محنت، ہمارا یقین ایسا بنے جیسا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یقین بنا ہوا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا ھذا عمر، یا رسول اللہ یہ عمر ہے، یہ قبر کے اندر جائیں گے، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، آ کر پوچھیں گے من ربو کا، یہ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یہ فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا، یہ کہیں گے میں اپنے دین کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ فرشتے پوچھیں گے ان سے من نبیوں کا، حیات الصحابہ میں حضرت نے نقل کیا ہے، یہ کہیں گے میں تو 4 قدم چل کر آیا ہوں، تم آسمانوں سے اتر کر آ رہے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں میری جانب کس کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تم بتاؤ تمہاری جانب کس کو نبی بنا دے۔ یہ ہے یقین۔ چاہے عمر، ایسے فرشتے ہوں گے جو اپنے بالوں میں الجھتے ہوئے آئیں گے، ایسا کوڑا ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ سارے سارے عرفہ کے لوگ مل کر اسے ہلا نہ سکے۔ جب آدمی تھوڑا سا گڑکھڑائے گا، ایسا زور کا ماریں گے کہ آدمی مٹی مٹی ہو جائے گا۔ کیا کرو گی ان کے سامنے؟ کیسے جواب دو گے ان کا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس طرح آپ کے سامنے ہوش و حواس میں ہوں، کیا اسی طرح ہوگا ان کے سامنے بھی؟ ہاں اسی طرح ہوش و حواس میں ہوگے۔ فرمایا رسول اللہ پھر تو میں ان سے خود ہی نمٹتا ہوں۔ یہ ایسے نہیں بن جاتی، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ یقین تھا جو دل کے اوپر بنایا گیا تھا، یہ محنت سی جو ایک ایمان کے واسطے کی گئی تھی۔ جب ایسا ایمان بنا سکتے تو میرے محترم دوستو، اس واسطے سب سے پہلی چیز یہ ایمان کا بنانا، اور ایمان بننے کے واسطے سب سے پہلے جتنا اللہ کا غیر ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جتنی شکلیں ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے پہلے ان شکلوں کا یقین نکلنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات عاجز سے استفادے کے لیے سب سے پہلی شرط وہ مخلوق کا یقین دل سے نکلنا ہے۔ مخلوق کا یقین کیا ہے؟ دل سے نکلنا۔ ایک دل کے اندر 2 یقین پیدا ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک دل کے اندر 2 جگہ سے ہونے کا یقین ہو، ایسا دل چل نہیں سکتا۔ ایسا دل کیا نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اپنی والدہ سے فارغ، اب کہنے لگے مجھے پالنے والا کون ہے؟ یہ جستجو قرآن نے بیان کی ہے۔ ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ مجھے پالتا ہے، اس سے یہ فائدے ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں۔ کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر میں ستارہ غائب ہو گیا، پھر سورج نکل کر چاند نکل کر سامنے آیا۔ یہ ظاہری اعتبار سے ستارے سے بڑی شکل ہے۔ سائنسداں یہ کہتے ہو کہ ستارے بہت بڑے بڑے ہیں، چاند کے سامنے چھوٹا سا، لیکن ظاہر میں کیا لگتا ہے؟ چاند بڑا لگتا ہے، ستارے چھوٹے لگتے ہیں۔ ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے، چاند کو دیکھ کر کہنے لگے یہ میرا رب۔ عجیب و غریب بات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ستاروں کا انکار کر کر آگے بڑھ گئے کہ ستارے مجھے پالنے والے نہیں ہیں، اللہ مجھے پالنے والا ہے۔ اور آج کا مسلمان ستاروں پہ اٹکا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان ستاروں پہ اٹکا ہوا، ستاروں نے دیکھ کر بتا دیا بارش ہوگی، اسے یقین ہو جاتا ہے بارش ہوگی۔ ستاروں میں نجوم نے دیکھ کر بتا دیا گرمی ہوگی، اسے یقین ہو جاتا ہے گرمی ہوگی۔ کل کا موسم ایسا ہوگا، کل یہ ہوگا، کل یہ ہونے والا ہے، کل آندھی ہوگی، کل طوفان ہوگا، کل بارش ہوگی، کل گرمی ہوگی، کل سردی ہوگی۔ یہ خبریں جھوٹی ان کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی شادی کے نظام کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنے سفر کے نظام کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کے نظام کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی لجنی آیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حیات الصحابہ میں حضرت نے واقعہ نقل کیا ہے، آ کر کہنے لگا میں نے ستاروں کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھ کر میں یہ سمجھا ہوں کہ اس وقت آپ کا سفر کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت سفر کریں گے، آپ کو سفر کے اندر بڑی تکالیف اٹھانی پڑیں گی، آپ ابھی سفر مت کیجئے، بڑے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ فرمایا اگر میرا سفر کا ارادہ بھی نہ ہوتا، تیری اس بات کو سن کے میں ضرور سفر کرتا۔ اگر میں سفر کرنے کا کیا نہیں ہوتا، حدیث شریف مشکات کی ہے
5 چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہے کہ بارش کب ہوگی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو. وما تدری نفس بأي أرض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یہ ساری چیزیں وہ قرآن بیان کر رہا ہے جس کا علم انبیاء کو بھی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. عجیب و غریب بات ہوئی. آپ حج پر تھے 2-3 سال پرانی بات ہے بلکہ اس بیماری سے پہلے کی بات. عرفہ کا دن اور وہاں آ کر لوگوں نے بتایا کہ جی اگلے عرفہ کے دن بڑی سخت گرمی کا دن ہے جو عرفہ کا دن ہے. اپنے ساتھ جوس پینے کے واسطے رکھو, اپنے ساتھ چھتری لے کر جاؤ, سائے کے اندر چلو, تھوڑی تھوڑی دیر پہ سر پہ پانی ڈالو, سارا دن بڑی سخت گرمی رہے گی. یہ ماہر موسمیات یہ بات بتا رہے, ماہر یہ بتا رہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا بالکل عین وقوف عرفہ کے وقت ایسی سخت ترین دھوپ کہ کوئی دور دور تک بارش کے آثار نہیں. چند لمحے چند منٹ گزرے ہوں گے ایسا بارش برسنی شروع ہوئی, ایسی بارش کہ حجاج اپنا سامان سنبھالنا حجاج کے لیے مشکل ہو. ابھی 10 منٹ پہلے خبریں پھیلائی جا رہی, اعلانات کیے جا رہے اور 10 منٹ میں اللہ نے سارا موسم تبدیل کر دیا. ارے سمجھ پا رہے نہیں سمجھ پا رہے میرے محترم دوستو. ابھی ہم بہت شکلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یقین کی خرابی یہ سب سے بڑا فساد ہے, یقین کی خرابی یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. سب سے پہلا حملہ باطل نے کیا ہے وہ ایمان کے خراب ہونے کا حملہ کیا ہے. حکومتوں کا چھن جانا اتنی بڑی چیز نہیں, بادشاہتوں کا ہاتھ سے نکل جانا اتنی بڑی چیز نہیں, وزارتوں کا مل جانا اتنی بڑی چیز نہیں, مال و دولت کا ہونا اتنی بڑی چیز نہیں جتنا یقین کا خراب ہوگا. حکومت, بادشاہی, علم اشیائی کی جہانگیریں, یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے. یہ سب ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں ہیں. یہ جتنی حکومت بادشاہی نظر آ رہے تو یہ اصل بنیاد وہ یقین کا درست ہونا, اور اصل بنیاد یہ ہے کہ جتنی نظر آنے والی چیزیں ان کا یقین نکل کر ایک اللہ کا یقین دل کے اندر بیٹھے. اس کے واسطے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے جایا کرتے تھے. ایسی تمام شکلوں کا انکار کیا کرتے تھے. ستاروں کا انکار کیا, ستارے کے بعد چاند نظر آیا چاند کا انکار کیا, چاند کے بعد سورج نظر آیا سورج کا انکار کیا. ان ساری شکلوں کا انکار کر کر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی تکالیفیں اٹھائی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنے حالات آئے ہیں, ان میں ایک بڑا امتحان وہ ہے جب انہیں آگ کے اندر ڈالا جا رہا. تو معمولی تکالیف ہے. ایک طرف بیٹے کو جنگل میں, بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کا حکم, وادی غیر ذی زرع, ایسی وادی جہاں کچھ نہ اگتا ہو وہاں بیوی کو چھوڑ کر آئے. اللہ نے بیٹا دیا تھا, اس بیٹے کو ذبح ہونے کا امتحان. کیسے بڑے بڑے امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں, کیسے کیسے حالات سے ابراہیم علیہ السلام. حضرت جی کا بیان ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ ان امتحانات میں ایک بڑا امتحان وہ ہے کپڑے جسم سے اتار لیے گئے ہیں, دوب کے گولے کے اندر رکھ دیا گیا ہے. ایسی آگ جل رہی ہے کہ ایسی آگ نہیں جلائی گئی کبھی. ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کر کہہ رہے بتائیے کیا حکم ہے ہمارے لیے, اما الیک فلا. میرے محترم یہ اصل یقین کا بننا, ان تمام شکلوں کا یقین نکل کر سخت سے سخت حال میں ایک اللہ کا یقین گر کے اندر. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ایک آگ سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست آگ کا حکم ہے. تو اس واسطے میرے محترم ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہماری دل کی سلوٹوں میں اللہ کا غیر چھپا ہوا ہے, ہماری دل کی سلوٹوں میں اللہ کا غیر چھپا ہوا ہے. اچھے حالات چلتے رہتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, برے حالات آتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں. برے حالات چلتے رہتے ہیں اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اچھے حالات آتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں. قرآن اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے. قرآن کریم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. یہ قرآن بیان کر رہا ہے پوری طرح سے. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به.
جب یہ میاں بیوی آپس کی ملاقات کرتے ہیں، ان کے ملاقات کرنے سے ہلکا سا حمل بیوی کے پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے، بیوی کو خوشخبری لا کر دے دیتا ہے، بھیا آپ کے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اب یہ احتیاط کر رہی، چلنے میں پھرنے کے اندر، اب اس بچے کو لے کر چل رہی پھر رہی، یہاں تک کہ حمل بھاری ہو گیا ہے، اب ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اگر آپ نے صحیح عافیت کے ساتھ بچہ دے دیا ہمیں تو ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، تعویذ لیے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کر دم کیا جا رہا ہے، 9 مہینے تک یہ اللہ اللہ پکارتا ہے، اور جب اللہ عافیت سے بچہ دے دیتا ہے، یہ 9 سیکنڈ میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ 9 سیکنڈ میں جہاں بچہ عافیت سے پیدا ہوا، بڑا سارا ٹوکرا پھل کا تیار کرایا، جہاں بچہ عافیت کے ساتھ پیدا ہوا، مٹھائی کا ڈبہ تیار کیا، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں لے کر پہنچ گیا، ڈاکٹر صاحب آپ کو آنے میں دیر ہو جاتی، میری بیوی تو مر ہی جاتی، آپ ٹریفک میں پھنس جاتے، میری بیوی مر جاتی، آپ اگر میری بیوی کو نہ دیکھتے تو کوئی نہیں تھا آپ کے علاوہ جو آج اس کی جان بچا لیتا، آپ نے تو میری بیوی کی جان ہی بچا لی۔ چلا آپ نے میری کیا کر دیا ہے؟ سواستی میرے محترم دوستو، اس بات کو بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یقین درست ہو، نظر آنے والی شکلوں سے سارا یقین ہٹ کر ایک اللہ کی بات پر یقین آ جائے۔ 2 چیزیں ہیں جو شروع سے ایک دوسرے کے مقابلے، دیکھو ہماری بات سمجھنا اچھی طریقے سے، ایک نظر ہے، ایک نظر ہے، ایک خبر، ایک نظر ہے اور ایک خبر۔ اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ اہل خبر کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اہل خبر یہ کہتے ہیں کہ اہل نظر کوئی چیز نہیں، ان 2 چیزوں کا روز اول سے آپس میں مقابلہ ہوتا چلا آیا ہے، اور یہ مقابلہ چلتا رہتا ہے آخر سے۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اہل نظر اور اہل خبر کا مقابلہ ہے، اہل نظر اور اہل خبر میں آپس میں مقابلہ ہے۔ اہل نظر کہتے ہیں اہل خبر کچھ نہیں، اہل خبر کہتے ہیں اہل نظر کچھ نہیں۔ اہل نظر وہ ہوتے ہیں جو دیکھ کر چلتے ہیں نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ نظر کا دائرہ محدود ہے، خبر لامحدود ہے۔ نظر کا دائرہ کیا ہے؟ محدود ہے۔ آدمی ایک طرف دیکھ رہا ہے، 10 طرف نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ہماری بات رہے، کتنا بڑا مجمع ہے جو ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہماری بات سن رہا ہے لیکن ہمیں دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ سمجھ رہے بات کو ہماری؟ فرمایا کرتے تھے کہ خبر ایسی ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے قرآن، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، جنت کی خبریں سنی ہے، ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، دوزخ کی خبریں سنی ہے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خبریں سن لی ہے، یہاں تک کہ ہم نے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے بھیجے ہوئے کلام سن رہے۔ تو نظر محدود ہے، اور خبر کیا ہے؟ فرمایا کرتے ہوئے جو نظر کے پیچھے چلتے ہیں ان کے امام کتے اور بندر بنتے ہیں۔ ان کے امام کیا بنتے ہیں؟ آپ دیکھیے، پہلے کتوں پر تجربہ کیا جاتا ہے، بندروں پر تجربہ کیا جاتا ہے، کتے کا تجربہ ٹھیک ہو گیا، اب حضرت انسان کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے، بندروں پر تجربہ ٹھیک ہو گیا، اب حضرت انسان کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اور جو خبر کو امام بناتے ہیں، یعنی حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام متعین کرتے ہیں، اپنا امام بناتے ہیں، ان کا امام وہ مبارک ذات بنتی ہے جس کی پہنچنے سے اونچے مقام تک ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام کی بھی پہنچ نہیں۔ کیا کس کی پہنچ نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔